कोरोना वबा के बायस बंदिश का शिकार मुसाफिर ट्रेनें 2 माह बाद चल पड़ी। रावलपिंडी से पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रावलपिंडी से दूसरी ट्रेन लाहौर रवाना हुई। चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से 9 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगी। 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन के हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को पहले जुर्माना किया जाएगा, फिर भी बाज न आए तो रेलवे पुलिस मुसाफिर को ट्रेन से उतार देगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 958 हो गई। 1841 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 44,672 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 334 हलाकतों के साथ सबसे आगे। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 49,86,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में 15,70,000 से जायद मरीज और 93,500 से ज्यादा हलाकतें सामने आ चुकी। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब जा पहुंची। ब्राजील में एक ही रोज में मजीद 1,130 अफराद जान से गए। बरतानिया में मजीद 545 अफराद हलाक। भारत में 1,06,000 से जायद मरीज सामने आ गए। 3,302 अफराद जान से जा चुके। अमेरिका 1,26,00,000 और रूस 73 लाख से जायद कोरोना टेस्ट कर चुके। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदबीर की पाबंदी। सूबा सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए SOPs जारी। मॉल्स सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून, प्ले एरिया और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। बच्चों और 55 साल से जायद उम्र के अफराद का दाखिला ममनू। मास्क पहनना लाजमी। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा पूरा हफ्ता खोलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा हफ्ता भर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। फूड कोर्ट और प्ले एरिया बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है, अमली तौर पर अब लॉकडाउन नहीं रहा। प्रोग्राम आज साजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि 2.5-3 माह में कोशिश की, लेकिन हम शायद 100% कामयाब नहीं हुए थे। 20-30% कामयाब हुए थे, अब वो भी नहीं रहा। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि बाजारों में SOPs पर ताजरों की जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई थी वो नहीं किया जा रहा। अभी सूरत हाल ये है कि 9 बजे से 3 बजे तक रश नहीं होता और आखिर में रश बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की अदालत से रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखने की इस्तदा। कहा, अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला नहीं। अदालत के हुक्म के बायस इंतजामिया को इक़दामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया कि वो कल रात खाने के वक्त टीवी देख रहे थे तो एक टॉक शो में कोई साहब कह रहे थे कि वो सुबह तारिक रोड पर गए तो पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो उस वक्त तो हमने कोई ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। शॉपिंग मॉल महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। सूबाई बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में FC के 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात मच और केच में पेश आए। मच में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वाकये में 6 जवान और केच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हुआ।
بھارت بلوچستان میں مختلف قسم کی سازشیں کر رہا ہے. بلوچستان کی دہشت گردی میں نئی دلی کا ہاتھ رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بھارت بہانہ تلاش کر رہا ہے. پاکستان میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے. بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن رہے اور افغانستان میں امن کی جانب پیش رفت ہو. مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو قیامت برپا کر رہا ہے وہ دنیا جانتی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی نسل کشی کی روک تھام کے مشیر ایڈم ڈیانگ کا بھارت میں اقلیتوں سے امتیازی سلوک پر اظہار تشویش. کہا نئی دلی اقلیتوں سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری یقینی بنائے. بھارت میں اقلیتوں سے ناروا سلوک عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھارت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 69 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور نواب شاہ میں صحافتی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو کی رہائی کے لیے راولپنڈی میں دھرنا دینے والوں کے سامنے بندوق کی گولیاں پھینکے جانے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کا اظہار مذمت. پی ایف یو جے کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقصد احتجاج کے شرکاء میں خوف و ہراس پھیلانا ہے. حکومت سے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ. آر آئی یو جے کی جانب سے بھی پرامن احتجاجی کیمپ پر گولیاں پھینکنے کے واقعے کی شدید مذمت. وزیر اعظم اور متعلقہ اداروں سے فوری تحقیقات کا مطالبہ. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے علماء کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا کی آڑ میں مسجد، مدرسہ اور دینی معاملات کو ہدف بنایا جانا افسوسناک ہے. حکومتی ذمہ داران کی طرف سے مذہبی طبقات کی کردار کشی قابل مذمت ہے. دینی اقدار کو ہدف بنانے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوششوں کے سنگین نتائج پر ریاستی ادارے اور حکومت توجہ دے. مشترکہ اعلامیے میں علماء نے عزم کا اظہار کیا کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. جب تک قومی ایکشن کمیٹی مشترکہ ایس او پیز نہیں بناتی بسیں نہیں چلائیں گے. ہر صوبے کے ایس او پیز میں ابہام ہے. مشترکہ ایس او پیز نہ بنے تو نہ عید تک اور نہ بعد میں بسیں چلائیں گے. پبلک ٹرانسپورٹر اونرز کی چاروں صوبوں سے مشترکہ ایکشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد رہنما ملک ندیم حسین کی گفتگو. کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار. پولیس کا کہنا ہے 2 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی. سندھ ہائی کورٹ نے ٹی وی اینکر مرید عباس قتل کیس کے اہم ملزم عادل زمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا. مدعی کے وکیل کا کہنا ہے تفصیلی فیصلہ ملنے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. بلوچستان حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن 15 روز کے لیے بڑھا دیا. آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن میں 3 روز نرمی کا اعلان. جمعرات، جمعے اور ہفتے کو صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک تمام بازار کھلے رہیں گے. وفاقی وزارت داخلہ نے عید الفطر کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئے نوٹیفیکیشن میں 22 سے 27 مئی کی تعطیلات کے دوران مارکیٹیں اور عوامی مقامات بند رکھنے کا ذکر نہیں. 16 مئی کے نوٹیفیکیشن میں عید کی تعطیلات کے دوران عوامی مقامات بند کرنے کا واضح حکم تھا. چین کا کورونا کی روک تھام کے لیے دوا بنانے کا دعویٰ. ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی دوا حیرت انگیز طور پر نہ صرف متاثرہ شخص کو تیزی سے صحت یاب کرتی ہے بلکہ قلیل مدت کے لیے وائرس کے خلاف مدافعتی نظام بھی پیدا کرتی ہے. دوا کی تیاری کے لیے بیماری سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کا پلازما استعمال کیا گیا.
برطانیہ نے کورونا سے نمٹنے میں ناکامی کا الزام اپنے سائنسدانوں پر لگا دیا۔ برطانوی کابینہ کی وزیر برائے ورکس اینڈ پینشن تھریز کافی نے کہا ہے کہ حکومت کو طبی ماہرین کی جانب سے غلط مشورے دیے گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے اعلان کے بعد اسرائیل اور امریکہ سے سیکیورٹی تعاون سمیت تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے مریخ پر مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ یہ مریخ کی جانب کسی بھی عرب ملک کی جانب سے بھیجا جانے والا پہلا مشن ہوگا۔ مشن کے ساتھ کوئی خلا نورد سوار نہیں جائے گا۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے لیے پاکستانی امریکن طاہر جاوید کی جانب سے ٹیکساس میں فنڈ ریزنگ تقریب۔ ورچوئل تقریب میں امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ مختلف امریکی ریاستوں سے 150 افراد کی بھی شرکت۔ جو بائیڈن کی صدارتی مہم کے لیے $20 لاکھ کا فنڈ اکٹھا کیا گیا۔ ہیلری کلنٹن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کے سوا اس بار امریکیوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں۔ خلیج بنگال میں کیٹیگری 4 کا سمندری طوفان ایمفن آج بھارت اور بنگلہ دیش سے ٹکرائے گا۔ بھارت کی ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں اور بنگلہ دیش کے بعض علاقوں کو شدید خطرہ۔ ساحلی علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کا کام جاری۔ My name is Mangu John Mangu the washing machine. اگر میری امی زندہ ہوتی وہ فلم دیکھ کے بہت خوش ہوتی۔ بچوں کو تو اچھی لگی رہی ہے لیکن یہ بڑوں کو بھی اچھی لگی۔ آپ کے پاس جتنی بھی پاور آ جائے آپ بس اپنے آپ کو چینج نہ کریں۔ ڈونکی کنگ ادھار لینا پڑے گا اس ملک کو چلانے کے لیے۔ ابھی تک ڈونکی کنگ نہیں دیکھی؟ فکر ناٹ، اب ہوگا دی ڈونکی کنگ کا ٹی وی پریمیئر عید کے دن شام 7 بجے صرف جیو پر۔ اور 9 سے 90 سال کے بچے میٹھی عید کی شام 7 بجے منگو سے ملنے کو ہو جائیں تیار۔ بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ ڈونکی کنگ ہوگا اس عید پر آپ کے ساتھ۔ آپ سینما نہیں جا سکتے تو کیا، جیو انٹرٹینمنٹ سینما آپ کے گھر لا رہا ہے۔ باکس آفس پر جھنڈے گاڑنے اور دلوں کو جیتنے والی فلم کا ورلڈ ٹی وی پریمیئر ہوگا۔ ڈونکی کنگ نے باکس آفس پر 25 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ ڈونکی کنگ کی ویڈیو، ٹریلر اور پروموشنل ویڈیوز 12 کروڑ سے زیادہ بار دیکھی گئی۔ کوریا، اسپین اور ترکی سمیت 11 ملکوں میں دھوم مچائی۔ کرداروں پر آواز کا جادو جگانے والے اداکاروں نے بھی اپنا پیغام دیا۔ My name is Mangu John Mangu the washing machine. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھوتا ہی ہٹ ہوتا ہے۔ سارے وہ خواب ہیں جو اچیویبل ہیں۔ اینیمیشن واز گریٹ، کریکٹر واز گریٹ، بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ابھی تک ڈونکی کنگ نہیں دیکھی؟ فکر ناٹ، اب ہوگا دی ڈونکی کنگ کا ٹی وی پریمیئر عید کے دن شام 7 بجے صرف جیو پر۔